لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وإياي فاتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اس وقت جو ختم خواجگاں کا عمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فضل و برکات سے مستفید فرمائے. مقامات سلوک کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ جو بندہ اللہ کی محبت کی راہ طے کرتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہے، تو منزل تک پہنچنے میں کچھ مقامات کو طے کرنا پڑتا. ان کا بیان چل رہا ہے جس میں سب سے پہلا مقام توبہ ہے، دوسرا انابت ہے، تیسرا زہد ہے، چوتھا مجاہدہ ہے، پانچواں ورع تقویٰ ہے، چھٹا صبر، ساتواں شکر، آٹھواں توکل، نواں تفویض اور دسواں رضا. آج پانچواں مقام ہے، یہ مقام ورع اور تقویٰ ہے. انسان جب غم زدہ ہوتا ہے اور صدمے سے دوچار ہوتا ہے تو یہ کیفیت اور یہ حالت اس سے کھانے کو چھڑا دیتی ہے. وہ کھانا بھول جاتا ہے، کھانے کی رغبت نہیں رہتی، غم زدہ رہتا ہے. جیسا جوان بچہ اگر انتقال کر جائے تو ماں کی جو حالت رہتی ہے، اسی طریقے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا کوئی طالب علم ناکام ہو جائے یا پھر کوئی بڑا تاجر اس کی تجارت میں خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو کس درجے وہ پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، صدمے کی حالت میں ہوتا ہے. تو وہ کھانا نہیں کھاتا تو یہ حالت اس کو کھانے سے چھوڑا دیتی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو یہ کیفیت اور یہ حالت انسان کو گناہ سے چھڑا دیتی ہے. یہ کیفیت اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے اور گناہ چھڑاتی ہے. آج اللہ کی توفیق سے اس سلسلے میں امت کا جو عمل رہا ہے، اللہ والے کس طریقے سے اللہ سے ڈرتے تھے، ان کی دلوں کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کا کچھ مذاکرہ ہو تو ہمارے دلوں میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو، ہمارے اندر بھی اللہ کا خوف آئے. اس عنوان سے یہ آج اس عنوان پر کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں. مولانا سہیل صاحب உங்களோட சத்தம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு, கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி போயிட்டு கொஞ்சம் மெல்லமா சொன்னா நல்லாவா இருக்கும். تو فرمایا ایک تو ہے خوف، گناہوں سے چھڑاتا ہے انسان کو، تو خوف خدا بندی. تو ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خوف انسان کو گناہ سے چھڑاتا ہے. جیسے مالک کی نافرمانی انسان کب نہیں کرتا؟ جب اس کے دل میں مالک کا ڈر ہوتا ہے. ایسے ہی بیٹا ہے، اس کے دل میں باپ کا ڈر ہو تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کی نافرمانی نہیں کرتا. تو جب ربا کا ڈر ہوتا ہے تو بچہ نافرمانی نہیں کرتا،
اسی طریقے سے بندے کے دل میں جب اللہ ربا کا ڈر آیا ہے تو وہ بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہ جو کیفیت ہے اس میں انسان اور آگے بڑھتا ہے۔ ایک تو گناہ کرنا ہے، ایک گناہ کے احتمال سے، ایک گناہ کے موقعوں سے، ایک گناہ کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کچھ مباح کاموں کو بھی جن کی شریعت میں اجازت ہوتی ہے بندہ اس کو بھی چھوڑتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس کیفیت کو ورع کہتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اس کو اجازت تو ہے شریعت کی طرف سے، لیکن ایک احتمال رہتا ہے کہ میں اگر اس میں پڑھوں تو آگے ہو سکتا ہے گناہ میں پڑ جاؤں، تو گناہ کے احتمال سے، گناہ کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور بچانے کے خاطر کچھ مباح چیزیں، مباح کہتے ہیں جس کا کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، نہیں کرے تو بھی کوئی بات نہیں، ان چیزوں کو بھی بندہ چھوڑتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو ورع کہتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہمارے سلسلے کے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے یہ نور نبوت کو حاصل کیا ہے، پھر ان کے ذریعے سے حضرت سلمان فارسی کے واسطے سے جو ہمارا سلسلہ پہنچ رہا ہے یہاں تک، تو سب سے پہلے ہمارے سر خیل جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے 70 دروازوں کو چھوڑتے تھے، کننا نترک 70 بابا من الحلال مخافت ان نقع فی باب من الحرام، حرام کی ایک چیز کے میں پڑ جانے، اس ڈر سے، اس خوف سے ہم حلال کی 70 چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام میں پڑ جائیں، غلط کر جائیں، اس لیے ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑتے تھے۔ اللہ ہو، یہ وہ کیفیت ہے۔ ایک جملے میں انہوں نے پوری حقیقت کو سمجھا دیا۔ یہ کیفیت ہے کہ بندے کے دل میں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں جاؤں تو آگے جو ہے میرا قدم گناہ میں پڑ جائے، نافرمانی میں پڑ جائے، اس سے بھی وہ اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نشانی بتائی ہے، گناہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو جانے، اس کو پہچانے۔ تو فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ کیا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ بہت آسان الفاظ میں بتا دیا، اس لیے کہ ہر جگہ مسئلے بتانے والے، ہر جگہ علم سکھانے والے، ہر جگہ کتابیں فراہم ہو نہیں ہوتا، تو انسانی طبیعت کے لحاظ سے اس کی فطرت اسے اتنا تو بتاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی، گناہ کیا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تیرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ غلط تو کر رہا۔ اور آگے فرمایا جس کام کو تو کر رہا ہے تیرا دل یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کو جان لیں، لوگ اس کو دیکھ لیں، تو فرمایا یہ گناہ ہے۔ بہت آسان تعریف بتا دی۔ تو دل خود سب سے بڑا مفتی ہے، اسی لیے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دل وہ مفتی ہے جو رشوت قبول نہیں کرتا، اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ جو حقیقت ہے اسی کو ظاہر کرتا ہے، اسی کو باہر کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی کیفیت اور سب سے بڑی نشانی اور علامت یہی ہے کہ انسان اپنے دل سے خود پوچھے۔ تو اس لیے فرمایا استفتی قلبک۔ اور یہ جو کیفیت ہے ورا کی کیفیت، اس کو اللہ والے فرماتے ہیں کہ ملاکو دینکم الورا، کہ تمہارے دین کا ملاک سمجھانے کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں جیسے گارا ہوتا ہے، ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ سے جوڑنے کے لیے ہمارے یہاں اس والے کا کام کرتے، تو ایک اینٹ سے دوسرے اینٹ کو جوڑنے کے لیے جو سیمنٹ استعمال کرتے،
گارا. تو فرمایا یہ چیز ہے، اگر یہ نہ ہو تو 2 اینٹیں الگ الگ رہیں. تو 2 اینٹوں کو جوڑنے کے لیے، اس میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے یہ چیز ہے اصل. اگر یہ نہ ہو اور دیوار ایسی چن دی گئی ہو تو کوئی بھی ایک ہاتھ سے ایک مکہ مارے وہ دیوار گر جائے گی، اس لیے کہ اس میں مضبوطی نہیں ہے، اس میں ثبات نہیں ہے. تو فرمایا تمہارے دین کی اصل وہ کیا ہے؟ الورع، تقوی. یہ چیز دل میں رہے گی، زندگی میں رہے گی تو شیطان ہم کو آسانی سے نہیں بہکا سکے گا. اور اگر یہ بات نہ رہی تو ایک لمحے میں، چٹکیوں میں ہم کو جو ہے شیطان بہکا دے گا اور راستے سے ہٹا دے گا. تو اس لیے زندگی بھر کا یہ مسئلہ ہے، اور قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے. شیطان ایک ہے، دوسری طرف سے نفس ایک ہے. شیطان بہکاتا ہے. اگر انسان ڈٹ جائے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کام کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے آتا ہے، دوسری چیز سکھاتا ہے. لیکن نفس جو ہے وہ بہت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ دھیرے 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 کر کر انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کا چسکا لگا دیتا ہے، اس کا مزہ لگا دیتا ہے. جیسے کھجلی کی کیفیت ہوتی ہے تو کھجانے میں مزہ آتا ہے تو انسان کھجاتا ہے، اور مزہ آتا ہے تو اور کھجاتا ہے، تو کھجاتا رہتا ہے، مزہ آتا رہتا ہے. تو نفس اس طریقے سے گناہوں میں پھانس دیتا ہے کہ ذرا 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 کر کے گناہوں میں مبتلا کرے، اور پھر اس کی لت لگ جاتی ہے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر آگے چل کر جب زیادہ یہ کیفیت بڑھ جائے تو انسان کا بدن زخمی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے نفس انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتے 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 ہلاکت تک لے جاتا ہے. یہ چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے. ہماری زندگیوں میں تقوی ہے، آئے، ورع آئے، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں فرمایا، لوگوں بتاؤ، میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان چیزوں کو مجھ سے لے؟ وَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، وہ حاصل کر کے خود اس پر عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرے. اس کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا یا رسول اللہ، میں اس کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر عد خمسن فاخذ بیدی وعد خمسن، میرا ہاتھ پکڑ کر 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرائی، گنائی. اس میں سب سے پہلی بات فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کاموں سے بچو، تم بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ عبادتگار شمار ہو. یہ اس میں تو محارم کا لفظ ہے. اور ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا، کن ورعن، تو متقی بن جا، تکن عبد الناس، تو جو ہے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار، عبادت گزار ہوگا. تو یہ کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ والے ایسی زندگی گزارتے تھے، قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے اور ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے. علامہ سحنون رحمہ اللہ، جن کو امام مالک ثانی کہا جاتا تھا، بڑے اللہ والے، بڑے عبادت گزار، ان کا واقعہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ 2 نوجوان اپنا ایک مسئلہ لے کر ان کے پاس آ رہے، ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے کہا کہ حضرت نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہاں گئے، تو بتایا کہ کنویں کے پاس پانی لینے گئے. تو یہ لوگ صبرے نہیں اور سوچے کہ انتظار کیوں کرے، وہیں جا کر حضرت سے اپنا مسئلہ حل کر لیں. تو صبر کیے بغیر آگے بڑھنے لگے. ہمارے ہاں بولتے نہیں، نوے فقیر کو بھیک کی جلدی کر کو، ویسا اتنی دیر بھی صبر کرے نہیں. حضرت آئے بات سنا کو، مسئلہ کیا ہے معلوم کریں گے گھر کا. تو چلے دیکھے تو حضرت جو ہے
مٹکا اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں. اب دن کا وقت ہے، میدان میں آ رہے ہیں، دھوپ ہے. اب حضرت کو دیکھتے ہی شروع کر دیے، حضرت میری زمین. انہیں بولتا نہیں حضرت میری زمین، انہیں بولتا نہیں حضرت انہیں جھوٹا، انہیں بولتا انہیں جھوٹا. یہی میں تو کی بات چل رہی ہے. حضرت بہت دیر سے وہ مٹکا ایسا کندھے پہ اٹھائے ہوئے ان کی بات سن رہے ہیں. اس میں ایک کو ذرا رحم آ کر اس نے کہا کہ حضرت اتنی دیر سے اٹھا لے کر ہے نا، اس کو ذرا نیچے رکھ کر ہماری بات سن کر آپ فیصلہ کر دیے تو آسانی ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ لے کر چلے جائیں. تو حضرت بولے بیٹا تیری بات تو بہت اچھی ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ یہ مٹکا اور یہ گھڑا گیلا ہے، بھیگ کر ہے. اگر میں اس کو زمین میں رکھوں اور زمین کی کچھ مٹی اس میں لگ جائے، کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے سہنون تجھے کیا حق تھا اس کی زمین کی مٹی اٹھانے کے لیے، تو میں کیا جواب دوں. یہ سننا تھا جو ناحق زمین دبایا تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے بولتا ہوں میں جھوٹا ہوں، میں اس کی زمین واپس کرتا ہوں. یہ کیفیت رہتی تھی. تو علامہ سہنون رحمہ اللہ ایسے تھے. ان کے فرزند کے بارے میں بتایا جاتا وہ قاضی شہر تھے. جب فیصلے کے لیے بیٹھتے تو ایسی جگہ انہوں نے بنائی تھی کہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں ایک کھڈا کھود رکھا تھا، گڑھا. اس میں 2 پیر ان کے نیچے رہتے تھے اور یہ تصور کرتے رہتے تھے کہ یہ تیری قبر ہے. اے فلاں اگر تو نے ناحق فیصلہ کیا تو خبر میں تیرا کیا انجام ہوگا، تو ذرا سوچ لے. اس طریقے سے ڈرتے ڈرتے ایک چیز کو طے کرتے تھے. اب ان اللہ والوں کے دل کا حال کیا رہے گا. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا یہی وجہ کہ آج عدالتوں میں عداوتیں ملتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا دعویٰ کرتا ہے. تو ہر شخص دعویٰ کرنے والا ہے، اس لیے عدالتوں میں انصاف کے بجائے عداوتیں ملتی ہیں. ایک شخص نے ایک زمین خریدی تو تھی زمین، پیسے کھدائی کرتے کرتے اس میں خزانہ مل گیا. اب وہ پریشان ہوا اور جس سے زمین اس نے خریدی تھی اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، باقی یہ خزانہ مجھے ملا ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، آپ لے لو. سن رہے بھائی، یہ لے جا کر اسے دے رہا ہے. ادھر سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے یہ آپ کو بیچ دی ہے، اب زمین آپ کی ہو گئی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے. وہ کہتا ہے میں نے صرف زمین خریدی ہے، دوسری چیز میری نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے بیچ دی ہے، ساری چیزیں تمہاری ہے. اللہ اکبر. اب اس فیصلے کو لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچے ہیں، لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے. اب قاضی صاحب بھی دیکھے، دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، دونوں ماننے تیار نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو کیا کیے، اللہ والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اچھی باتیں ڈالتے ہیں، اچھے فیصلے ڈالتے ہیں. تو پوچھا تمہاری بیٹی ہے کیا؟ بولے جی ہے. تمہارا بیٹا ہے کیا؟ بولے جی ہے. دونوں کا رشتہ کر دیے اور یہ جو خزانہ ملا تھا ان دونوں کو دے دیے. سبحان اللہ. یہ ایک طریقہ ہے. اور ایک واقعہ حضرت نے سنایا، 2 بھائی زمین میں کے سلسلے میں لڑتے اتنے سالوں تک ان کا کیس چلتا رہا کہ وہ کیس لڑنے کے لیے ذرا کر کے اپنی زمینیں بیچتے رہے، کیس لڑتے رہے. ہوتے پوری چیزیں ہاتھ سے چلی گئی اور بیچ میں آ کر ایک ہی جھاڑ باقی رہا. اب جج نے کہا کہ اس کو 2 ٹکڑے کر کے 2 جنے اٹھا لو. بولے اب یہ دیکھو کیسا حال ہے. اللہ ہو. تو یہ اللہ والے اس طریقے سے اللہ سے ڈرتے تھے، ایک چیز بھی قدم پھونک کر رکھتے تھے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ نے اولیاء کا سردار بنایا. اور اتنے زبردست اللہ والے تھے، لوگوں نے زندگی بھر ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کا ڈر دل میں آیا، کیفیت ایسی ہو گئی. ڈاکوؤں کے سردار کہاں، اولیاء کے سردار کہاں. ایک مرتبہ ایک گھر پہ چڑھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، نقب زنی کرنے کے لیے، سوراخ ڈالنے کے لیے جب چڑھے ہیں تو اندر سے ایک عورت کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی.
وہ قرآن میں جو آیت تھی الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں؟ یہ سننا ہی تھا، ایک چیخ مارے بلا آ گیا وہ وقت۔ اللہ، جو چڑھے تھے ویسے ہی اتر گئے، اتر کر سب پیشہ چھوڑ دیا لوٹنے کا سب، پھر اللہ کے ولی بنے، وہ بھی ان کے جتنے ساتھی تھے سب، دل کی دنیا بدل گئی۔ اور یہ کیفیت تھی، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر صفات، زندگی میں ہنسے نہیں کبھی، اللہ کا ڈر اس طرح غالب رہتا تھا ان پر، ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ان کے بیٹے اللہ اکبر، وہ اور زیادہ اللہ سے رونے والے ڈر۔ امام صاحب کبھی جہنم کی آیتیں پڑھتے، ان کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ اور اسی کیفیت میں ایک نماز میں جب امام صاحب نے جہنم کی آیتیں پڑھی تو بیٹے نے ایک چیخ مار کر جان اپنی کے حوالے کر دی، انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت فضیل ابن عیاض ذرا سے مسکرائے، دانت دکھائے، پوری زندگی نہیں ہنسے، اس موقع پر ہنسے۔ حالانکہ یہ الٹا ماجرا ہے، اس موقع پر ہنسنے کی بات نہیں تھی، مسکرانے کا یہ وقت نہیں تھا۔ اب حضرت مسکرا رہے ہیں تو کیا مانے؟ وہ بھی دنیا والوں کو بتایا کہ میں اللہ سے شکایت کرنے والا نہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے والا تھا، اس لیے میرے بیٹے کو اللہ لیا ہے تو اللہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ ایسا نہیں کہ آج اگر میں چہرہ بنایا رہا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ناراض ہے، غمزدہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ، یہ کیفیت تھی حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی۔ تو اس طریقے سے اللہ والوں کی زندگیاں تھیں۔ ایک اللہ والے ایک شخص کے پاس قریب میں بیٹھے ہیں، اب ان کے چل چلاؤ کا وقت ہے، آخری وقت، تو جس طریقے سے تلقین کرتے، کلمہ پڑھاتے، یاسین پڑھتے، اس طریقے سے وہ بیٹھے ہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر گزری کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر جو چراغ جل رہا تھا، انہوں نے فوراً اس چراغ کو بجھا دیا۔ لوگ حیران کہ یہ کیا موقع ہے، پریشانی اور بڑھا دی ہے آپ نے، اس موقع پر جو ہے چراغ کو کیوں آپ نے بجھایا؟ تو کہا بات آپ کی صحیح ہے بیٹے، لیکن سنو، یہ چراغ جب تک جل رہا تھا تو اس کا مالک وہ تھا جو جس کے بدن میں جان اور روح تھی۔ اب جب اس کا انتقال ہوا ہے تو یہ چراغ پورے وارثوں کا حصہ ہو گیا، تو سب کی اجازت کے بغیر یہ چراغ بھی نہیں جل سکتا۔ اس درجے جو ہے دلوں میں ڈر کہ یہ اب سب کا حق ہو گیا ہے، اور جب تک کہ سب کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی یہ چیز جل نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے۔ اب جب آئے تو حضرت نے پوچھا کہ کسی حکومت کے کام سے یا کوئی اور قانونی اعتبار سے کچھ بات ہے کیا، یا نہیں پھر آپ کا ذاتی کام ہے، ذاتی بات ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری ذاتی بات ہے، بس آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت نے بھی ایسا ہی کیا کہ جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ یہ بیت المال کا ہے، ہماری ذاتی ضرورتوں میں یہ جل نہیں سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ اللہ والے ڈرتے تھے، ایک ایک چیز، ایک ایک خطرے، ایک ایک نمک کے کنکر سے بھی ڈرتے تھے، کہیں اس کا استعمال نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی ذات کے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، عطر آ گیا تھا ان کے پاس، اس کو تقسیم کرنا تھا۔ تقسیم کیسے کریں گے، کون کریں گے؟ بیوی نے کہا میں کر دیتی ہوں، کہا کہ نہیں تجھے نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، میں کر دیتی ہوں، کہا کہ نہیں۔ پوچھا کیوں، تو بتایا دیکھ
تقسیم کرتے وقت، اس کو بانٹتے وقت ضرور عطر کیا ہوگا، ہاتھ کو تو لگے گا. اور یہی جو ہے عطر ہے جو تیرا حق نہیں ہے اور تجھے جو ہے وہ تجھ کو مل گیا. نہیں تو کم از کم اس کی خوشبو تجھے پہنچے گی تو خوشبو سننے والے بن گی. تو عطر کا فائدہ کیا ہے، وہ خوشبو ہی ہے. تو یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم جو ہے بغیر حق کے اس کو حاصل کرنے والے ہو جائیں گے. منع کر دیا. اس طریقے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی. امام محمد رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، بہت کتابیں لکھی انہوں نے، بڑی بڑی کتابیں. حضرات علماء کرام جانتے ہیں ہدایہ، اس میں دیکھیے ان کی کتابوں کے کتنے حوالے آتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں، ضخیم ضخیم کتابیں لکھی. کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے مسئلے مسائل میں فقہ میں اتنی کتابیں لکھی ہیں، زہد کے بارے میں، اللہ سے ڈرنے کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں لکھا ہوں میں. لوگوں کو تعجب ہوا، حضرت سے پوچھے وہ کون سی کتاب حضرت؟ بولے تو بولے میری جو کتاب مبسوط ہے، بڑی کتاب، اس میں کتاب البیوع جو ہے، بیپار کے جو مسائل ہیں، معاملات کے جو مسائل ہیں، بولے یہی جو ہے زہد اور تقوی کی کتاب ہے جو میں لکھا ہوں. بولے کیا مطلب؟ تو فرمایا انسان کچھ عمل کرو بولے تو کر لیتا، تسبیح پڑھو بولے تو پڑھ لیتا، قرآن پڑھو بولے تو پڑھ لیتا، لیکن کچھ چیز چھوڑو بولے تو اس کے لیے بڑی مشکل کی چیز ہے. تو اس لیے عبادات کے مسائل بہت ہیں، بہت. ہاں، ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے سے پہلے جو کفار تھے ان کو ایک ایک چیز بتانی پڑتی تھی. یہ نماز ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، یہ روزہ ہے، اس کا وقت اب سے اب تک ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے، حج ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتانے کی ضرورت پڑتی تھی. لیکن معاملات جو ہیں، لین دین، خرید و فروخت، یہ چیزیں پہلے سے بھی چلی آ رہی تھی. اس میں زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں تھی، البتہ رہبری کرنے کی ضرورت تھی. تو اس پر رہبری کی گئی ہے. وہ کس طریقے سے؟ حدیث شریف کی کتابوں میں، ترمذی شریف جو کتاب ہے اس میں کتاب البیوع جب ہم کھولیں گے، بیپار کے مسائل، اس کی جو حدیثیں ہیں، اس کی پہلی جو حدیث ہے وہی ہماری زندگی کے لیے کافی. تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں جو حدیث پیش کی ہے، اور دوسری بات امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی مبسوط کتاب میں کتاب البیوع جو پیش کی ہے، اس میں بھی تقوی کی بات ہے، اس میں بھی وہی بات ہے. امام محمد رحمہ اللہ کی شان کیسی تھی، ان کی ذات کیسی تھی؟ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر رات رات جاگ کر مسائل لکھتے تھے. نیند آتی تو بازو پانی رہتا تھا، اس پانی کو اٹھا اٹھا کر آنکھوں پہ ملتے تھے، اپنی نیند کو دور کرتے تھے. کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اتنی تکلیف اٹھا کر رات بھر جاگ کر یہ مسئلے لکھنا بتانا کر کے کیا ہے حضرت؟ نیند آ رہی ہے آپ سو جائیں، پھر بشاشت جب ہو تو لکھ لیں حضرت. تو حضرت کا جو جواب تھا، اللہ اکبر، فرمایا بیٹا تیری بات تو صحیح ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ امت تو اس امید پہ سو رہی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے. ہمیں جب کسی مسئلے کی ضرورت پڑی ہم فوراً محمد کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو. تو کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. پھر فرمایا اگر محمد بھی سو جائے تو امت کا کیا حل ہوگا؟ اس کو ایک دشمن اسلام نے جب سنا، اس کے دل پر یہ بات اتنی اثر کی، اس نے کہا جب محمد اصغر چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو محمد اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس طریقے سے امت کے لیے کڑتے تھے ہوں گے، جاگتے تھے ہوں گے، روتے تھے ہوں گے. یہ اللہ والوں کا تقویٰ ہے کہ امت. امام ترمذی رحمہ اللہ نے
کتاب البیوع میں جو حدیث پیش کی ہے، پہلی حدیث، اللہ اکبر، فرمایا الحلال بین والحرام بین وبین ذلک امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، صاف ہے، ظاہر ہے، اور حرام بھی صاف ہے، ظاہر ہے، معلوم ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، دونوں چیزیں صاف ہیں۔ ہاں فرمایا وبین ذلک امور مشتبہات، ان دو کے درمیان میں کچھ شبے والی چیزیں ہیں جس میں شک شبہ رہتا ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ مشتبہات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یدری کثیر من الناس اہی حلال ام حرام، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں، اللہ ہو۔ لیکن آگے فرمایا جو شخص ایسی چیزوں سے بچے گا اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تو وہ سلامتی پالے گا، وہ بچ کے چلا جائے گا۔ آج یہ دور ہے اٹھے بیٹھے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ہم خام وقت اپنے کام میں رہیں گے، کوئی فون آئے گا، یہ لون ہونا کیا، وہ لون ہونا کیا، یہ ہونا کیا، وہ ہونا کیا، اللہ ہو، کتنی ہمدردی آ گئی نا، بیٹھے بٹھائے تم نہ ایک پرائز دینا، اگر کوئی تمہیں آؤ پوری فیملی کو ساتھ لاؤ، اللہ ہو، اسے کیا پڑا ہے، ہم نہ دعوت دینے کے واسطے۔ ہاں یہ دنیا ایسی ہے کہ برائی کی دعوتیں، اب جیسے مچھلی پکڑتے ہیں تو کانٹا ڈالتے نہیں، ذرا 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 کر کے پکڑتے، اس طریقے سے پھانستے ہیں، سمجھ رہے بھائی؟ تو اس لیے بہت آسانی ہو گئی ہے گناہ میں جا کر پھنسنے کی، یہ پالیسی وہ پالیسی، یہ لون وہ لون، ہاؤس لون، ہوم لون، ایجوکیشن لون، اللہ اکبر، اس کے بعد ایسا پھنستے اس میں جا کر کہ نفع دستہ اصل گھستا۔ ابھی ایک نوجوان بولا حضرت 8 لاکھ لے لیا حضرت، اب 24 لاکھ ہو گئے حضرت، پھیرنے کا ہوتا، اصل بھی گیا، اس کے اوپر دگنا سود۔ اللہ معاف فرمائے بزرگوں، بہت درد کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ کے واسطے جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائیں، ہرگز ایسی چیزوں میں نہ آئیں۔ اچھے اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں بچی کی پڑھائی کے واسطے، بچے کی پڑھائی کے واسطے، بچی کی شادی کے واسطے، اور اس طریقے سے ان ناموں سے، ان عنوانوں سے آ کر پھنس جاتے ہیں، اور پھر بری طریقے سے، اور اتنی بری گد بچ جاتی ہے کہ رہنے کا گھر تک نہیں بچتا، گلی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اللہ ہو۔ ایک خاتون کا واقعہ، بڑا درد بھرا واقعہ، اسی طرح کہ اس میں پھنس گئی، ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے، اب ادھر سے خرچ خواہ آ رہے روزانہ آواز ڈالیں، اور ایک دن آ کر بولے کل اگر تو نہیں دی تو دیکھ تیرا کیا حل ہے، ہمیں چھوڑ دیں گے تیرے کو، اس طریقے سے دھمکی دے کے چلے گئی۔ دوسرا دن جب آیا وہ بیچاری ماں گھبرا گئی، ڈر گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب وہ سوچی میں کس طریقے سے آج بچوں، یا تو میری جان کا مسئلہ ہے یا میرے عزت و عصمت کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں آخر اس نے کہا کہ اس نے یہ سوچا اور بچوں سے کہا کہ جو ڈرم ہے میں بیٹھ جاتی ہوں، اس کو میرے اوپر عمدہ کر دینا، اور تکیے نہالیاں وغیرہ جو ہیں وہ لا کر یہاں جوڑ دینا اس کے اوپر۔ بچے ویسے ہی کر دیے، معصوم بچے تھے، وہ لوگ آئے، آوازیں ڈالنے لگے، گالیاں دینے لگے، اور بیٹھ گئے، ہم نہیں جاتے جب تک تمہاری ماں نہیں آتی، ایسا کر کے بیٹھے رہے۔ صبح سے شام تک کا وقت ہو گیا، آخر وہ بھی جو ہے نا امید ہو کر کہ اب تو نہیں آئے گی شاید، اس طریقے سے پھر چڑھتے گالیاں دیتے ہوئے وہ نکل کے گئے۔ اب ادھر بچوں نے یہ سوچا کہ اللہ یہ مصیبت ٹلی، ہماری ماں کی جان بچی، یہ آ کر خوشی آ کر وہ تکیے سب ہٹا کر جب ماں کو اٹھا کر وہ ڈرم کو اٹھا کر ماں کو خوشی سنانے آئے کہ وہ مصیبت چلی گئی، تو دیکھا کہ ماں خود چلی گئی۔ دیکھنے کو کتنی چھوٹی بات ہے، نتیجہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ روز کے واقعات ہیں، یہ ہر جگہ کے واقعات ہیں،
اس لیے بزرگوں اللہ کے واسطے ایسی چیزوں میں نہیں پھنسنا ہے. ہماری عزت تار تار ہو جاتی ہے، ہماری زندگی بے سکون ہو جاتی ہے. اللہ نے حق حلال کا طریقہ رکھا ہے، ہاں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے. اس لیے کبھی بھی ہماری طاقت جتنی ہے اتنا ہی ہم کریں. ایسی ویسی چیزوں میں ہمارے بساط سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر ہم کر دیں، پھر قرضدار ہو جائیں، پھر پریشان ہو جائیں. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. ان دونوں کے درمیان میں کچھ شبہے کی چیزیں ہیں اور اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. پھر فرمایا جو شبہ میں پڑ جاتا ہے، شک کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، وہ پھر حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. فرمایا الا لکل ملک حما وحمی اللہ محارم. ہر بادشاہ کی ایک شاہی چراگاہ ہوتی ہے. بادشاہوں کے جانوروں کے چرنے کی جگہ ہوتی ہے. اب وہ خاص جگہ ہوتی ہے، ان کے لیے ریزرو ہوتی ہے. اب ان کی جگہ اگر کوئی دوسرے کا جانور آ جائے تو وہ جانور بھی پکڑا جاتا ہے، اس کا مالک بھی پکڑا جاتا ہے، اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے. تو فرمایا من حال حول الحما یوشک ان یقع فیہ. جو جانور اس شاہی چراگاہ کے اطراف چرتا ہے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ کہیں اس میں داخل نہ ہو جائے، اور داخل ہو جائے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا، اس کے مالک کی بھی پٹائی ہوگی. جو عقل مند ہوتا ہے وہ بہت دور اپنے جانوروں کو چراتا ہے تاکہ اگر جانور تھوڑا بہت آگے بھی بڑھے تو شاہی چراگاہ تک نہ پہنچے، تو وہیں روک دیتا ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا یہ چیزیں اللہ کی حرام کردہ جو چیزیں ہیں اس کے قریب نہیں آنا. قریب آئیں گے تو پھر حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ جو حدیث پاک ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو سب سے پہلے کتاب البیوع میں پیش فرمایا. یہ اللہ والوں کی دور اندیشی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ اسی طریقے سے صاحب مشکات نے کتاب الزہد کے اندر سب سے پہلی حدیث جو پیش کی ہے، نعمتانی مغبوم فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے. ایک فرمایا صحت، صحت ہے. دوسری چیز فرمایا والفراغ، فراغ بالی ہے، خوشحالی ہے، فرصت کے اوقات ہیں. یہ نعمتیں ہیں اور فرمایا اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے. آج صحت کے بارے میں بھی یہی حال ہے. ایسی ویسی چیزیں کھانا، استعمال کرنا، پینا، اب جو ہے اپنی صحت کو خود اپنے ہاتھوں خراب کرنا، اور اس کو جو ہے کوئی بات ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. ہمارے سے پیر صاحب دامت برکاتہم کے جو شیخ تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحت بہت اچھی تھی. بتاتے ہیں کہ 70 سال بہت کیا ہے، بہت جید عالم تھے، زبردست مفسر قرآن تھے، بڑے صحت مند تھے. اور حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کو جو دیکھے ہیں وہ خود دیکھ سمجھ کے ہوں گے حضرت کیسے ہیں کر کے، حضرت کی ہائٹ کیا ہے، وجاہت کیسی ہے کر کے. لیکن ان کو جو ہے ان کے پیر صاحب ایسے منڈی میں انگلی رکھ کر چباتے تھے، کہتے بولتے تھے چوزا کر کے. حضرت ہی چوزا کو تو انہوں کیسے شعر رہیں گے. اللہ اکبر. ہمیں حضرت کے پاس جو گئے تو ہمیں چوزے دکھتے، عمرے میں طواف کرتے ہوئے دیکھے تو ہمیں کانکی رہتے، حضرت کانکی رہتے. تو حضرت کے شیخ ان کو بولتے تھے چوزے کر کے. تو ایسی صحت تھی ان کی. ہاں ایک بار جو ہے ایک عیسائی مناظر سے مناظرہ طے ہوا، ڈیبیٹ. تو اسلام کے بارے میں وہ اشکالات کرتا تھا، تو حضرت نے اس کو چیلنج دیا. وہ آیا تو ملاقات کے لیے اس نے ہاتھ زور سے جو ہے ایسا شیک ہینڈ کرتے نا انگریز لوگ، ویسا زور سے ہاتھ مارا. ہاؤ آر یو، اس طریقے سے زور سے ہلو کر کے زور سے جو مارا
حضرت جو ہاتھ رکھے تھے وہ ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹا بھی نہیں. وہ حیرت میں پڑ گیا. اس نے کہا مناظرہ سب بعد میں رکھ دے، پہلے یہ بولو تمہاری صحت ایسی کیسی ہے، یہ ہاتھ کی ہتھوڑا کی ہٹ جا بھی نہیں لاگل. وہ بولا میں اپنی صحت کو بنانے کے لیے اب تک نکاح نہیں کیا ہوں. حضرت بولے الحمدللہ میں 2 نکاح کیا ہوں، 70 سال کی عمر میں دوسرا نکاح کیا ہوں. بولا وہ اور پریشان ہو گیا. پھر بولا میں ان پہاڑوں پہ چڑھتا ہوں اترتا ہوں، میری صحت کے لیے میں دوڑتا ہوں. حضرت نے کہا میں ہر روز تہجد کے وقت میں بھی جو ہے واکنگ کرتا ہوں میری صحت کو بچا کے. اس کے بعد حضرت نے کہا، اس نے جب پوچھا کہ یہ صحت کا راز کیا ہے، حضرت نے جو جواب دیا وہ یہ ہے، اللہ اکبر. وہاں جب سے ہوش سنبھالا ہوں اس وقت سے لوہے کی لنگوٹ باندھا ہوں. بولے یعنی غیر غلط کام مجھ سے کبھی بھی نہیں ہوا. لوہے کی لنگوٹ میں باندھا ہوں، میری طاقت کی پوری میں حفاظت کیا، غیر غلط چیزوں میں میری طاقت خرچ نہیں ہوئی. یہ صحت کا راز ہے. تو حضرت بہت صحت کا خیال رکھتے تھے. حالانکہ حضرت دامت برکاتہ نے فرمایا کہ شوگر کے پیشنٹ تھے، مغرب سے لے کر اشراق تک اپنا وضو ایک بار باقی رکھیں. حضرت بار بار پوچھ رہے تھے کہ حضرت استنجے کا تقاضا ہے کیا، استنجے کا تقاضا ہے کیا؟ تو ناراض ہو کر کہا کہ میرا وضو کچے دھاگے کی طرح ہے کیا کرتے. پوری رات جگے ہیں، اشراق کے بعد استنجے کو گئے، پوری رات جگ کر تراویح ہوئی، اس کے بعد تفسیر ہوئی، قرآن کا مقابلہ ہوا، قرآن شریف پڑھے، پھر فجر کی نماز حضرت نے پڑھائی، پھر حضرت نے تفسیر کی. اتنی سب چیزوں کے بعد حضرت نے تازہ وضو کیا. تو یہ صحت کا راز تھا. سمجھ رہے بھائی؟ ہاں آخر وقت میں حضرت جب بہت زیادہ محتاط ہو گئے تو لوگ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا آپ کو آپ کی جان اتنی پیاری ہے، اتنی عزیز ہے؟ تو فرمایا جی ہاں عزیز ہے، میرے لیے نہیں میرے مولا کے واسطے عزیز ہے. کہ اللہ نے یہ صحت نعمت ہے جو مجھے عطا فرمائی ہے، میرے واسطے نہیں میرے مولا کے واسطے ہے. صحت رہے گی تو انسان عبادت کر سکے گا، صحت رہے گی تو انسان دین کی خدمت کر سکے گا. تو یہ تھے اللہ والے. تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو پیش کیا ہے یہ عجیب و غریب حدیث ہے. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح ستہ میں سنن ابی داؤد ہے، انہوں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثیں اپنے لیے خاص منتخب کی. آپ اندازہ لگائیں 5 لاکھ حدیثوں کے ہم اس میں سے 4 حدیثیں اپنے لیے منتخب فرمائی ہیں. ان میں سے ایک انما الاعمال بالنیات، یہ تو اصل ہے. دوسری من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی، اچھے مسلمان کی نشانی کیا؟ لا یعنی کو چھوڑے. جب تک وہ لا یعنی کو نہیں چھوڑتا اس کا اسلام اچھا نہیں ہوتا. آج ہم اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، جو منہ میں آیا بول رہے ہیں، جو دل میں آیا وہ کر رہے ہیں. جب تک راتوں میں جاگنا جاگ رہے ہیں. آپ گلیوں میں دیکھو، ہر جگہ گھروں میں دیکھو، نوجوان بھیڑ جمائے ہوئے ہیں، بیکار کی باتیں، گپ شپ ادھر کی، ایران کی، توران کی، تبصرے تذکرے یہ ہو رہے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان ایک مجلس میں رہے 1 گھنٹہ مثال کے طور پر، نماز پڑھے، دعا کرے، تلاوت کرے، مراقبہ کرے، ذکر کرے، سبھی کرے، اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اگر وہ باہر جا کر تھوڑی دیر لا یعنی میں مبتلا ہو تو پوری کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. ہاں یہ ایسا ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَسْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَهَا. مکے میں ایک دیوانی بوڑھی تھی، وہ دن بھر اون کاٹتی تھی، سویٹر بناتی، اس طرح سے پورا دن کام کرنے کے بعد شام کو جو بنی ہے پھر اس کو ادھیڑ دیتی تھی، کھول دیتی تھی، روزانہ یہی کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے تم اپنے عمل کو ضائع نہ کر لو. عمل کر کے، نیکیاں حاصل کر کے، لا یعنی میں مبتلا ہو کر بیکار چیزوں میں پڑھ کر اس کی برکتوں کو ختم مت کر دو، اس کے ثواب کو ضائع مت کر دو. اس لیے لا یعنی سے بچنا، اور خاص طور پر سالکین کے لیے یہ بے حد ضروری چیز ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا.
اللہ والے منہ کھولنے کے لیے اتنی تکلیف محسوس کرتے تھے، بولنا ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف کی چیز تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، منہ میں کنکریاں رکھ لیتے تھے، بولنے کے وقت کنکری نکال کر بات کرتے تھے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ورنہ آج ہماری زبانیں قینچی کی طرح چل رہی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے لگام دینے والا نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ آج کیا ہم ریکارڈ کریں گے، کیا ہم جو ہے ان سب چیزوں کو محفوظ کریں گے، ہمارے سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو مقرر کیا ہے، رقیب عتید، جو بات زبان سے نکلتی ہے اس کو لکھنے والے نگران فرشتے ہیں، ان سے کچھ بھی چھوٹ نہیں سکتی بات۔ تو اس لیے خاص طور سے اس راہ میں چلنے والوں کے لیے لایانی سے بچنا، نافرمانی سے بچنا ہی ہے، لایانی سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہمارا اسلام کامل نہیں ہوتا، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دوسری حدیث اس کو منتخب فرمایا، اور تیسری حدیث اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جب تک تمہارا اسلام مکمل۔ اور چوتھی حدیث وہ یہی حدیث ہے جو کتاب البیوع میں پیش کی گئی ہے، اس کو انہوں نے منتخب کیا۔ تو اس لیے بزرگوں، ہمارے یہاں آنے جانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو، تو اصلاح ہر لائن سے اصلاح ہو ہماری، سمجھ رہے بھائی؟ تو اس لیے آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ورع کا اور تقوی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری صحیح حقیقت میں ہماری کامل اصلاح فرمائے۔ ہم کو معلوم نہیں ہوتا دل کے چونچلے کیا ہیں، دل کی خواہشیں کیا ہیں، نفس کس طریقے سے ہم کو بہکاتا ہے، شیطان ہم کو کس طریقے سے راستے سے ہٹاتا ہے۔ اب ان اللہ والوں کی جب باتیں ہم سنیں گے تب ہمارے اندر ایک احساس جاگتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی نیت کریں گے کہ ہم لایانی سے پوری طریقے سے گریز کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، اور تقوی جہاں تک ہو سکے ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، زندگی بھر اس کی کوشش کرتے رہیں گے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قدم قدم پر مدد مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ دور قریب سے آتے ہیں، تو پہلے خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو سن لیں، اس کے بعد جو ہے بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہو جائیں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، لا اله الا الله محمد رسول الله۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل
ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. معمولات ابتدائی جو بتائے جاتے ہیں صبح و شام 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز ہے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تو صبح و شام 100 مرتبہ. تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے. ایک پارے کا اہتمام کریں, کم ہو تو بھی پڑھیں لیکن روزانہ اس کا اہتمام ہو. چوتھی چیز صبح و شام وقت نکال کر اللہ کی یاد میں بیٹھنا, کاموں سے ہٹ کٹ کر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے دل سے اللہ کو یاد کرنا, جس کو ذکر خفی کہتے ہیں, ذکر قلبی کہتے ہیں, ذکر سری کہتے ہیں. ہمارے سلسلے میں جس کو مراقبہ کہتے ہیں. آنکھوں کو بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا, ایک سوئی کے ساتھ بیٹھنا. دل لگے نہ لگے, دل چاہے نہ چاہے, اپنے کو اس پر لگانا. جتنا بیٹھیں گے دل کا جو ہے میل کچیل دور ہوگا, داغ دھبے ختم ہوں گے, دل کا اندھیرا چھٹے گا اور دل میں اللہ کی رحمت آئے گی. رحمت ایک روشنی ہے, تو انسان کو اپنے گناہ کھلیں گے, نظر آئیں گے, اور پھر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے گا. پانچویں چیز وقوف قلبی ہے. جو بھی کام کریں دل اللہ کی طرف رہے, متوجہ رہے اللہ ہی کی طرف. ہاتھ کام کاج میں ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں ہو. دست وقار دل بیار. جیسے جوان بچہ خدمت گزار, ماں باپ کا فرما بردار, اچھی طرح پڑھا, اچھی نوکری میں رہا, اچھی تنخواہ حاصل کر رہا تھا, آنکھ ناک کا بھی اچھا ہے, عادت و اخلاق کا بھی اچھا ہے, ساری چیزیں اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. نکاح کو 10 دن تھے, اچانک مر گیا. تو جیسا ماں کے دل میں کچا زخم رہتا ہے بچے کی یاد کا, جو بھی کام کرے اللہ میرا بچہ چلے گا نا, اللہ 10 دن تھے نا, یہ کیفیت جو دل میں رہتی ہے. اس طریقے سے ہم جو بھی کام کریں جہاں بھی رہیں ہمارے دل میں اللہ کی یاد رہے. اللہ یہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جن حضرات نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے ہیں وہ نماز کے بعد میں حضرت مولانا منصور صاحب سے جو یہاں ہیں انشاءاللہ ملاقات کر کے معمولات کی تفصیلات معلوم کر لیں, اس کا اٹا حاصل کر لیں, اپنا نام نمبر بھی لکھا دیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. رابطے میں رہیں, اپنے حالات معلوم کراتے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے بھائی, میں بولنا نہیں چاہتا لیکن اللہ کی رہبری ہو جاتی ہوتی ہے اور انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. سمجھ رہے بھائی, میں سبق میں بیٹھا پڑھا رہا ہوں, مجھے پیچھے پیچھے فون آیا, سمجھ گیا. اب میں بھی جو ہے اتنی بار فون کر رہا نا یہ کر کے, میں اٹھایا تو حضرت فوراً میں آپ سے بات کرنا, میسیجز آ رہے تھے, فوراً بات کرنا بولا. وہی میں کلاس میں ہوں, ختم ہونے کے بعد میں تم کو بعد میں کرو. نہیں حضرت میں جب تک بھی صبر نہیں کر سکتا, ابھی فوراً میں بات کرنا ہوں, نہیں تو میں بہت ہلاکت کے گڑھے میں پہنچ گیا ہوں حضرت. بالکل برائی کے لیے تل گیا ہوں اور ادھر سے بھی دوسری طرف سے بھی پوری تیاری ہو گئی. حضرت مجھے بچائیے حضرت. سمجھ رہے ہیں, یہ کیفیت ہے میری. تھوڑی بھی تاخیر ہوئی تو بس میں ہلاکت میں پڑ جاؤں گا حضرت, بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. اب یہ کیفیت ہے, سمجھ رہے بھائی. اب اس کو برا نہیں سمجھنا, یہ جا کر ہمیں بولنا کیا کرنا. ہاں یہی وہ وقت ہے جب بولنا ضروری ہے. سمجھ رہے بھائی, انسان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے, خطرہ ہے.
اچھے ہو کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس بولیں گے، ایسا بولتے ہیں کیا کوئی؟ ایسے وقت میں ڈاکٹر صاحب یہ حال ہے، ایسا ہو گیا ہے، ادھر سے رہبری ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر میں نے کچھ باتیں کی، سمجھایا ان کو، اللہ کا فضل ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان بھیانک چیزوں سے بچ جاتا ہے، تو یہ موقع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے حالات کو معلوم کرانا، اطلاع اتباع، اچھا حالات بتانا، پھر اس کے اعتبار سے اس کی اتباع کرنا، اس میں ذرا برابر بھی نہیں شرمانا۔ ایک بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ اور دوسری بات، حضرت کیا سمجھیں گے کہ کیا بولیں گے، کیا بھی سمجھتے نہیں، سمجھ رہے ہو بھائی؟ دل میں رکھ لیں گے کہ کیا بھی رکھتے نہیں، وہ تو ہمارے دلوں سے فوراً بات نکل بھی جاتی ہے۔ اللہ پاک فضل فرما دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک رہبری کر دیتے۔ سنایا رہا کا شاید واقعہ، سنایا رہا کا شاید حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کا بیان مسجد میں ہو رہا ہے، ایک نوجوان تیز موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اب ادھر کچھ لوگ کھڑے ہیں تو وہ کھڑ کے جو ہے دیکھا، پوچھا کیا ہے یہ، تو حضرت بیان ہو رہا ہے اس کا، تو گاڑی کھڑا دیا، اندر گیا اور پھر بیان سننے لگ گیا۔ اس کے بعد جب واپس آیا تو گاڑی اٹھا کر ادھر جانے کے بجائے پھر ادھر جانے لگا، تو جو دے رہے تھے پارکنگ میں تھے وہ پوچھے بھائی آپ تو ادھر جانا چاہ رہے تھے نا، ایسا کر کے۔ تو اس نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، میں ادھر ہی وہ آتا تھا، اصل جو تھا وہ فلاں وقت میں جو ہے فلاں ابھی اس کے لیے تھوڑا وقت باقی ہے نہ کر کے، ابھی اس کے لیے تھوڑا وقت باقی ہے نہ کر کے میں جو ہے یہاں جب پہنچا تو میرا دل کہا کہ وہ وقت یہاں میں گزار لیتا ہوں۔ جب اندر گیا حضرت کی دل جو بات سنی، میرا دل بدل گیا، میری دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ اس طریقے سے زار و خطا رو کے آیا ہے، اب اس نے کہا کہ میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اب میں ادھر جاتا نہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ اللہ پاک حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے خود مجھے سنا ہے کہ ایک نوجوان نے فون کیا کہ حضرت بالکل گناہ کا خیال بہت شباب پر ہے، پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہے، حضرت کیا کروں میں؟ حضرت فرمایا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا کہ بیٹا قریب میں کوئی مسجد ہو تو بھاگ کے اندر چلے جاؤ، بولا، اور وہ چلا گیا۔ اب مسجد کے اندر اب کوئی بے حیائی کا کام کر سکتا ہے کیا؟ بولو، اب تھوڑی دیر رہا، دل بدل گیا، سمجھتے گناہوں سے بچ گیا۔ معلوم کرانا فوراً، معلوم حالات کو معلوم کرانا فوراً معلوم کرانا بہت ضروری چیز ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، ورنہ کینسر سے زیادہ مہلک چیزیں ہیں، خطرناک چیزیں ہیں۔ اس لیے جتنا رابطے میں رہتے ہیں اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
لا إله إلا الله سبحانه وبحمده محمد اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمتك عليك أنت تضع سنتك على نفسك أنك تحب أن ترجع يا ربي لك الحمد لما ينبغي لله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد على آل سيدنا مولانا محمد صلاة نجينا بها إلى جميع أهوال الأعداء وتقديرنا بها جميع الحاجات وتهدينا بها عن جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها يا الرعايات من جميع الخيرات في الحياة وغير الوفاة ربك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم نغفر لنا ربنا لا نمنع بتوبة ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا ولا تزغ قلوبنا عليك زيتنا وانت لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحيد
إنك كنت تدخل النار فقد زخزخته فما للكافرين من الإنصاف لا تجعلنا في حالة لقوم لا يؤمنون ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا دار المستجابين يا عماد الخاشعين يا عماد من لا عماد يا من سند من لا سند يا غفر من لا غفر له يا هل العمر يا انزل المقرام يا عليم الرجال يا منزل المسلمين يا منزل يا مغفر يا ممكن يا مدير يا مقادر يا منعم يا منيسر يا جبار أنت الذي سلب الشجر والدمي الماء لو يا هار خفيف الشجر والدمي الماء يا من لا تراه العيون ولا يخالطه الظنون ولا يصف ولا يكون ولا يخشى الدوائر ولا يتغير الحوادث يعلم متاعيل واجبات ينقم كائلا وهذا إلى عدد أكثر الأمثال وعدد ورق ما جاء إليه وعدد المهدى أزلنا عليه الليل وسمسك عليه النهار لأدوار منه سماء سماء ولا أبلغ ولا بحر يعفي عبيدا ولا جبل ماء وعبيدا يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا ذي الجلال والإكرام يا ذي الجلال والإكرام يا ذي الجلال والإكرام يا ذي الجلال والإكرام الله رحمه عليه ونحكر ونحكر حدود حاضر ہیں سیاہکار ہیں خطاہکار ہیں سیاہکار ہیں ناکن جامع ہیں کے بندے ہیں بڑے گندے ہیں نارافی کے بندے ہیں اللہ ہمارے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کی مجری ہے ہمارے گناہوں کسی کو گواہی کی ضرورت ہے بہت ہوئے ہیں بہت دے ہیں بہت ہوئے ہیں اللہ کے اٹھانے میں اللہ جان ہے بھی جان میں بھی جان کر بھی انجل میں بھی ہے وہ بھی جو کرے بھول گئے ہیں وہ بھی اللہ چھوٹے بھی حال گناہ پر ہوئے ہیں اللہ کے باندھوں سے کے نقون وجود بناؤ اللہ اللہ نے معاف فرما دیے اللہ معاف فرما دیے اللہ معاف فرما دیے پھر آپ نے بنی دیا اللہ کیا ہے اللہ پڑھ بھی معاف فرما دیے اللہ اگر آپ پکڑنے میں اگر آپ ہم ایک لاکھ کو نہیں دے سکتے اگر آپ سے زمین پھاڑ دیا ہم آپ کو اتار دیا ہم آپ آسمان سے آپ کو اتار دیا دبا کر رہیں گے آپ اس پر کوئی عزت رکھتے ہیں اللہ ہمارے بہت معاف کیا ہے اللہ کے ذریعہ سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے یہ ہاتھ دعا کر جانے کے لائق نہیں ہے لیکن اللہ سے معافی نہ مانگے تو اس سے مانگے اللہ آپ نہ کہیے تو کس کو کہے آپ اللہ کی معاف فرما دیجیے اللہ کو معاف فرما دیجیے اللہ آپ کی نافرمانی کہ آپ کیا کریں گے آپ اللہ ہمیں عذاب دے ہم کیا کریں گے اللہ تعالی ہمیں آپ کو فرما کہ ناراض کرنا نہیں چاہتے لیکن نفس و شیطان کے بہکاوے میں آج بھی رہے ہیں بہت جلدی بھٹک جاتے ہیں بدل جاتے ہیں ہم سنبھال لیجیے گناہوں کی جگہ کو سنبھال لیجیے اللہ گناہوں کے موقع کی جگہوں سے بچایا گیا اللہ کے خیال سے موقع سے بچایا گیا اللہ قدم کے خیال سے بچایا گیا اللہ دو قسم آگے مارتے ہیں اللہ 445 مارتے ہیں ہم چلا قدم کی پیچھے ہو جاتے ہیں یہ تو خدا آپ کا توفیق اللہ اس بھی نظر ہوتی ہے اور بھی ہمارا نور سے فجر بھی چھوڑے رہتی ہے گناہوں میں کٹلا ہو جاتے ہیں رات گناہوں میں کٹ جاتی ہے اللہ کی بات بڑا معاف فرما دیجیے اللہ زندگی کا حصہ جو ہے آپ برسوں کا آپ کے سامنے صدقہ حصہ نہ لیکن اللہ دو رکھا نماز بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش پر لانے کے لیے قابل اللہ آپ کوئی ہم ایسا نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ اللہ کے ساتھ نہیں جیتنی ہے نماز بھی ہے نماز سجدوں نے صورت نہیں ہے اللہ نمازوں کی خشوع نہیں ہے اللہ ایمان کی بڑاوت نہیں ہے اور اس وقت نقصان دنیا سے چلنا پڑے اللہ کو نقصان پر خوشحال ہو جائے گا کہ ہم معلوم ہوگا بڑا بھائی ادھر اندر چکا ہو ہم سے لیے ایک بندی ہو
اللہ اس سے پہلے کے لوگ میں کلمہ پڑھا ہے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی تو ہمیں تدابیر فرمائی ہے اللہ اس سے پہلے کے لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھی ہیں خشوع کے ساتھ ہماری پڑھنے کا لوگ کفائی ہے اللہ اس سے پہلے کے لوگ ہمیں بنائے ہمیں لباس سے دفلا اپنا کوئی توفیق عطا فرمائے اللہ رحم فرمائے کرو پرواز نہیں برسوں سرسوں ادھر ڈھکا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی بات کیا ہے میں کی لڑنے کے پر آپ کو کیا خاص نے فرمایا پہ کالے نماز پڑھ کے آئیں گے ان کی نماز پہ کالے کی طرف یہی ہے ہماری زندگی معاف فرما دی ہماری طاقت ہو گئی معاف فرما دی اللہ یہ جو کچھ ہے اپنا توفیق سے ٹوٹی کہتے ہوئی ہیں اللہ ان کو قبول فرما دی یہ قبول نہیں ہے پھر بھی قبول فرما دی اللہ فرما دی اللہ آپ کے حبیب سچے ہیں اللہ آپ بھی سچے ہیں آپ سے حبیب نے فرمایا آپ کی معافی بہت پسند ہے اللہ معاف فرمائے حبیب معاف فرمائیے والدین کو معاف فرمائیے ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے ہمارے دوستوں کو معاف فرمائیے اللہ ہمارے مہمان نوازوں کو معاف فرمائیے ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے اللہ سب خاندانوں کو معاف فرمائیے سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے آپ حکموں پر چلنے والوں کو بنائیے آپ یہ حبیب صلی اللہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو بنائیے اللہ حضور تھوڑا ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ جس کی لذت سے ان سنتوں کو چھوڑا ہے جس کی حاجے سے امت ہر جگہ پر شان دل ہے ہر جگہ پر شان دل ہے خطر کے ہاتھ پر کوئی امت سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں امت اقوام میں آج جن کے سامنے نہض بڑی کھڑی ہے جو جہاں چاہے خون بڑھاتا ہے جو جہاں چاہے گھروں کو ڈھکاتا ہے اتنا اور رہتے دھیمے پر سوئی ہے نیچے یتیم ہو رہے ہیں بھاگ جل رہے ہیں جو جوان لگلوں میں ڈروں سے بھاگ رہے ہیں اکرم قدی مقدفات کے پیچھے سے جھک رہے ہیں اللہ کی رحم فرمائے کیا روح فرمائے ایمان گاروں فرمائے دیجئے خلاف ہے مجنہ کے گناہگار ہیں خطا کر رہے ہیں سیاہ کار کرے نابی جاتے ہیں مگر اللہ کو اندے سال کی آنکھ کے بندے ہیں آپ بھی اللہ عزرہ کہتے ہیں پکارتے ہیں اپنے فرعون کے پاس جا رہے ہیں فرعون کے پاس بھیجا جو فرعون بھگوانا حکم اللہ کہتا تھا آپ نے فرمایا اللہ قولا لگینا فرعون اسے نظر بات کہنا ہم فرعون سے بھوکے نہیں کہتا تو آپ خود مجربی اللہ کے کہتے ہیں ہم ایسا کرم کے گھر میں کچھ معاملے ہیں آپ اللہ دین سے دور آئے اللہ اپنے برادا ہے ہماری کسی اوقات میں نہیں ہے ہم نے قدم کیسا حالت میں آیا ہے ہم اتنا خیال ہے کتنا ہم کا پیارا ہے کون کے بیمار ٹوٹا دل بھائی ہے معلوم نہیں کسی کی بیماری ہوگی کسی کی بیماری ہوگی کوئی کسی کی بچائی بیماری ہوگی اللہ کو بڑی فائن ہو گئی پھر بھی اللہ محرومیت سے بچا لیجیے اللہ محرومیت سے بچا لیجیے اللہ مجروحیت سے بچا لیجیے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ آج بخشش کے فیصلے فرما دیجیے اللہ آج مغفرت کا اعلان فرما دیجیے اللہ اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے اللہ آپ پہ اگر ناراض ہو گئے تو ہم کس کے پاس جائیں گے اللہ دنیا ہم سے کہتی ہے تمہارا خدا کہاں ہے اس کی مددیں کہاں ہے اللہ آپ ہمیں غیروں کے ساتھ رسوا نہ فرمائیے اللہ غیروں کے ساتھ رسوا نہ فرمائیے غیروں کے ساتھ رسوا نہ فرمائیے رحم فرما دیجیے اللہ رحم فرما دیجیے اللہ اللہ ظلم بہت اللہ ظلم گیا ہے اللہ جو جہاں چاہے اللہ ظلم کر رہا ہے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے باطل کا منہ کالا باطل حق کو فروغ عطا فرمائیے باطل کو زیر فرمائیے اللہ ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ بہتر بنائیے
اللہ زہر سے زہر سے بچائیے، بری کیسر سے بچائیے، وبا سے بلا سے بچائیے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے، اے اللہ قلت سے علت سے بچائیے، اللہ مرض سے قرض سے بچائیے، اللہ ذلت سے بچائیے، امت مسلمہ کو سرخروئی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے، امت کے حال پر رحم فرمائیے، بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے، بہت سے لوگ قرضدار ہیں، اللہ ترس کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اللہ سوچ کے اللہ ہر دن شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اللہ قرض کی ادائیگی کی بے روز پیدا فرما دیجیے، اللہ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اللہ حلال روٹا بہت سے لوگ فرما دیجیے، اللہ اے اللہ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اللہ جی اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے، اللہ اولاد کو بہکنے بھٹکنے سے بچائیے، اللہ عزت و عصمت ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ برے ماحول سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، برے دوستی سے بچائیے، اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائیے، اللہ تباہ ہو رہے ہیں، اللہ تباہ ہو رہے ہیں، اللہ خسرت دنیا والآخرہ کا معاملہ ہے، اللہ امت کہاں دہانے پہ کھڑی ہے، اللہ اے خاصہ رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصہ رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ کا نقشہ اللہ آپ کے ایک نیک بندے نے آپ کی رحمت کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، اللہ آپ کی رحمت کہتی ہے باز آ اے میرے بندے آجا ہر آج ہستی بھادا، جو کچھ کہ تو ہے آجا، گر کافر و گبر و بت پرستی بھادا، اگر تو کافر ہو تو کیا، تو صنم پرست ہو تو کیا، آتش پرست ہو تو کیا، آجا ان درگاہ ماں درگاہ نومیدی نہیں، یہ میرا دربار نومیدی کا دربار نہیں ہے، صدبار توبہ شکستی بھادا، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑا ہے تو پھر بھی آجا، اللہ ہم نے ہزاروں مرتبہ توبہ کو توڑا، پھر بھی آپ ہی کے پاس آئے ہیں، اللہ مایوس نہ فرمائیے، اللہ مایوس نہ فرمائیے، اللہ کسی کی تو آمین آپ کو پسند آتی ہوتے ہیں، اللہ کسی کے تو اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو فرمائیے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، ہمارے آنے کو قبول فرمائیے، اللہ جتنے بھی لوگ آئیں اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے، اللہ سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائیے، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ جی اللہ جو بھی یہاں ہے اسے اپنا نیک بندہ بنائیے، اللہ یہاں کی خدمات کو قبول فرمائیے، اللہ خیر و برکتیں عطا فرمائیے، اللہ ہماری کامل اصلاح فرمائیے، ہر قدم پہ ہماری رہبری فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ آپ خود اللہ ہمارے رہبر بن جائیے، اللہ آپ بھی ہمارے کارساز اور وکیل بن جائیے، اللہ ہر قدم پہ ہماری رہبری فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہمارے جتنے کام باقی ہیں ان کو اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچائیے، اللہ ہم عاجز ہیں، اللہ بے بس ہے، اللہ ہمارے کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، اللہ ہم کہاں جائیں کیا کریں، اللہ ہم نے اللہ آپ کے نام اور کام کے لیے بیٹھے ہیں، بہت ساری چیزوں میں سالوں کا عرصہ گزر جاتا ہے، کوئی چیز سامنے سمجھ میں نہیں آتی، اللہ آپ کو ان کے مالک ہے، اللہ آپ نے ارادہ کر لیا تو بس ہے، اللہ ارادہ فرما دیجیے، اللہ ہمارے رکے ہوئے کاموں کو پورا فرما دیجیے، اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ رجال کار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، غمگسار عطا فرمائیے، اللہ اہل دل و اہل علم عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے، اللہ شب دار معاونین و محسنین عطا فرمائیے، مخلصین و مصلحین عطا فرمائیے،
اے اللہ جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے، نظر بد سے بچائیے، بری نظر سے بچائیے، حاسد کے حسد سے بچائیے، شریر کی شرارت سے بچائیے، بدخواہ کی بدی سے بچائیے، اللہ ہر خیر مقدر فرمائیے۔ اللہ آپ کے گھر کا کام چل رہا ہے، اللہ جس فضل و کرم سے آپ نے یہاں تک پہنچایا ہے اللہ، اس میں اتنے ہی فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے اے اللہ پورے علاقے میں اس کو ہدایت کا مرکز بنا دیجیے اللہ یقیناً اس کو دار ایمان بنا دیجیے اللہ، آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، پوری آبادی کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، ایمان کی دولت عطا فرما دیجیے اللہ، دین کے چشموں کو یہاں سے جاری فرما دیجیے اللہ، کاموں کو آسان فرما دیجیے اللہ، اور وسیع خدمات کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ شروع دن سے جتنے بھی لوگ مرد عورتوں نے اے اللہ اس سلسلے میں اے اللہ جتنی قسم کی مددیں کی ہیں، تعاون کیا ہے اللہ اور کر رہے ہیں، جانی مالی اعتبار سے اے اللہ، خدمت کے لحاظ سے، مشوروں کے لحاظ سے اللہ سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے، جزا عطا فرمائیے اللہ، دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے اللہ، ان کو ان کی نسلوں کو قبول فرمائیے اے اللہ، دارین کی سعادت عطا فرمائیے، سرخ روئی عطا فرمائیے، سربلندیاں عطا فرمائیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہر قدم پہ آسانیاں پیدا فرمائیے اللہ جی، جو کچھ مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ جی۔ ایک التجا ہے اللہ، ایک گزارش ہے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچانا اللہ، ان کو یہ بتا دینا کہ آپ کے امتی بیٹھے رو رہے ہیں اللہ جی، ہم نے بہت ستا دیا ہے اللہ، آپ کے طریقوں کے خلاف کر کے ہم نے آپ کے دل کو بہت ستا دیا ہے اللہ، ایک سلام ہمارا پہنچا دیجیے اللہ، ہماری طرف سے آقا کے دل کو ٹھنڈا فرما دیجیے اللہ، گھر کی حاضری نصیب فرمائیے اللہ، بار بار کی حاضری نصیب فرمائیے اللہ، آپ کا گھر کا دیدار نصیب فرمائیے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیے اللہ، بہت دل چاہتا ہے اللہ، اسباب مہیا فرما دیجیے اللہ، آسانیاں پیدا فرما دیجیے اللہ، آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ جی، پہنچا دیجیے اللہ، حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔